بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر کا ذکر چل رہا تھا کہ تفسیر کے ماخذ کیا ہیں۔ ہم نے پڑھا ہے کہ تفسیر کا ماخذ سب سے پہلے یعنی تفسیر کہاں سے لڑی ہے؟ سب سے پہلے قرآن پاک سے، اور اس کے بعد احادیث سے، اس کے بعد تیسرا ماخذ صحابہ کے اقوال، اور چوتھا ماخذ تابعین کے اقوال۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد تفسیر کی ایک اور قسم ہے تفسیر بالرائے، رائے سے تفسیر کرنا۔ تفسیر بالرائے کسے کہتے ہیں اور اس کا کیا حکم ہے، آج ہم اس کو انشاءاللہ اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہا تو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اور ایک روایت میں ہے جس نے قرآن میں بغیر علم کے بغیر جانے کچھ کہا تو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہا اور وہ اتفاق سے درست بھی ہو جائے، یعنی اندازہ لگایا، بعد میں پتہ چلا مطلب یہی تھا، مولوی صاحب سے پوچھ لیا یا کتاب میں دیکھ لیا پتہ چلا مطلب یہی ہے، تب بھی اس شخص نے غلطی کی، یعنی ضابطہ کی خلاف ورزی کی، کیونکہ ضابطہ کے مطابق اپنی رائے سے تفسیر نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے، محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ علم تو دین ہے، بس دیکھو کہ کس سے تم اپنا دین لیتے ہو، یعنی جو تم علم حاصل کر رہے ہو۔ ایک مشہور مقولہ ہے کہ کون کہہ رہا ہے یہ نہ دیکھو، کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھو۔ عام کہیں چل جائے تو چل جائے، دین میں یہ بات نہیں چلتی، کون کہہ رہا ہے اس کو بھی دیکھنا ہوگا۔ کافر اگر مثال کے طور پر ایک بے دین آدمی ہے، اسلام کو نہیں مانتا، وہ ہمیں ہماری دین کی باتیں بتائیں تو ہم لے لیں گے کیا؟ نہیں لیں گے، اس لیے کہ جو علم ہے یہ تو دین ہے، اور دین ہمیں واسطوں سے آیا ہے، اور ایسے واسطے جو معتبر واسطے ہیں اور جو بے داغ لوگ ہیں۔ تو یہ بات یہاں پہ نہیں چلے گی کہ اچھی بات جہاں سے دین کی بات، جہاں پہ علم کی بات ہوگی تو وہ انہی لوگوں سے لیں گے جو کہ ہمارے اصولوں کے مطابق اہل سنت والجماعت اور ہمارے جو ہے نا اصول و دین کے اصولوں کے مطابق ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی تفسیر کا علم بھی دین ہے۔ جس شخص نے اہل حق علماء سے باقاعدہ ضروری علوم حاصل نہ کیے ہوں، وہ اس قابل نہیں کہ اس سے تفسیر سنی جائے، کیونکہ اس کا تفسیر کرنا اصولی طور پر غلط ہے، اس کو تفسیر کرنی ہی نہیں چاہیے۔ چلو وہ غلطی کر رہے تفسیر نہیں کرنی چاہیے کر رہے، لیکن ہم کیوں اس کی غلطی پہ ہم کیوں غلطی کریں؟ ہم تو اس کے تابع نہیں ہوں گے۔ تفسیر بالرائے کی تشریح میں ملا علی قاری رحمہ اللہ مرقات المفاتیح میں فرماتے ہیں کہ تفسیر بالرائے یہ ہے کہ لغت و عربیت کے ائمہ کے اقوال جو قواعد شریعہ کے موافق ہیں، ان کو معلوم کیے بغیر اس طرح تفسیر کریں۔ یعنی قرآن پاک کی تفسیر میں دو باتیں ہیں نا، ایک تو ترجمہ بھی آنا چاہیے، ترجمہ اگر ایک لفظ کے دو مطلب ہے، تین مطلب سب آنے چاہیے، اور شریعت کے جو قواعد ہیں اس کے مطابق ترجمہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ ترجمہ تو آپ کو آتا ہے لیکن ایسا ترجمہ کر دیا جو شریعت کے خلاف ہے، یعنی ایک لفظ کا مطلب کچھ بھی ہے۔ مثال کے طور پر اس طرح ہوتا تو نہیں ہے لیکن بعض دفعہ ہو بھی جاتا ہے، ایک لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں، دونوں معنی آپس میں متضاد ہوتے ہیں، تو شریعت ایک معنی کو سپورٹ کرتی ہے دوسرے کو نہیں کرتی، لیکن لفظ دونوں معنی کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو آپ نے شریعت کے بجائے دوسرے لفظ کو معنی کر دیجیے تو شریعت سپورٹ نہیں کرتی، وہ معنی بیان کر دیا تو یہ تو مطلب غلط ہو جائے گا، اور یہ اسی وقت ہوگا جب کسی کو شریعت کے اصول معلوم نہیں ہوں گے۔ اس کی کئی صورتیں، مثال کے طور پر جو اپنی عقل کہتی ہے اس کو لیتا ہے، حالانکہ وہ ایسی بات ہو سکتی ہے جس کا تعلق نقل سے ہو، نقل سے یعنی روایت سے ہو، جو عقل سے تعلق نہ رکھتی ہو بلکہ کسی کے بتانے سے، کسی کے نقل کرنے سے اس کو سمجھا جا سکتا ہو، لیکن جو بات کسی سے پوچھ کر، کسی سے نقل کر کے سمجھنی تھی اس کو اپنی عقل سے حل کر رہا ہے تو یہ تفسیر بالرائے ہے، اور عقل کو اس میں مجال نہ ہوئی، عقل کے اس میں کام ہی نہیں ہے۔ اسباب نزول ہیں، کسی نے آیت دیکھی عبس و تولی، تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا، مثال کے طور پر آیت ان جاءہ الاعمی، اس بات پر کہ ان کے پاس آیا نہ بینا، اس آیت کا ایک شان نزول ہے۔
یہ عقل سے تو معلوم نہیں ہو سکتا. آپ کے سامنے ایک کہانی ہے تو آپ نے کہا اچھا اس کے پیچھے یہ ہوا ہوگا, کہہ سکتے ہیں؟ اس کا کام ہی نہیں ہے عقل کا, یہ تو کسی نے بتانا ہے آپ کو تو آپ کو سمجھ آنی ہے. اس کو کہتے ہیں یہ نقل سے سمجھ میں نہیں. اس میں اپنی عقل کے تیر دوڑائے جا رہے ہیں, اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں, تیر چلا رہے ہیں کہ بھئی عقل سے کوئی سمجھ میں آتے. تو یہ تو ہے بیوقوفی کی بات, ناسخ اور منسوخ ہے. یا کوئی قصہ ہے قرآن پاک کا, قرآن پاک نے ایک حد تک ذکر کیا, باقی ذکر نہیں کیا, باقی صحابہ نے ذکر کر دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے ذکر کر دیا, تو ہم یہ کہیں کہ اس کے آگے یہ ہوا ہوگا. کیسے ہوا ہوگا؟ یہ تو واقعہ ہے نا, تو یہ عقل تو اس پہ چل ہی نہیں سکتی. لیکن اسی میں بھی عقل چلا رہے ہیں تو یہ تو پھر بات خراب ہو جائے گی, یہ تفسیر بے رائے ہو جائے گی. دوسری صورت یہ ہے کہ نقل کے ظاہر کو لیتا ہے حالانکہ وہ امر عقلی قواعد پر موقوف ہے, یعنی لکیر کا فقیر بن گیا, جو بات جیسی ذکر کی اسی طرح لے لی. حالانکہ ایسی بات نہیں, عقل کو بالکل چھٹی بھی نہیں دینی, جتنی استعمال کی جاتی ہے اتنی استعمال بھی کرنی ہے نا. تو ویسے تو لے کے نہیں جانا ساتھ, اس کو استعمال کرنا ہے, لیکن استعمال کرنا ہے شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے. لیکن کچھ لوگ وہ کہیں کہ یار ہم تو اپنی عقل کو بالکل بھی بیچ میں نہیں لائیں گے, جو لکھا ہے اسے کو مانیں گے. تو ایسی باتیں جو صفات متشابہات ہیں, جن کا معنی ہم عقائد کی کتاب میں مثال کے طور پر ہم پڑھ لیں گے کہ الرحمن علی العرش استویٰ, کہ رحمان جو بیٹھے ہیں عرش پر. اگر بیٹھنے کا مطلب یہی لے لیں جیسے ہم بیٹھتے ہیں تو یہ تو غلط بات ہو جائے گی. اس کو ہم, یہ تو صفات متشابہات میں سے ہے, کیونکہ ہم جیسے بیٹھتے ہیں تو یہ تو جسم کا تعلق ہے, جسم کس طرح بیٹھتا ہے جس کا جسم ہو. اللہ تعالیٰ تو جسم و جسمانیت سے پاک ہیں, تو پھر اس کا کیا مطلب ہوگا؟ وہ کہتے ہیں جو بس یہی مطلب ہے جو لکھا ہے. حالانکہ دوسرے جو قواعد ہیں وہ جیسے مجسمہ نے متشابہات کے ظاہری معنی کو لیا اور ظاہری معنی کے محال عقلی ہونے کو نظر انداز کر, یعنی عقلاً جو جسم نہ ہو, جو چیز جو ذات جسم سے پاک ہو, عقلاً اس کا ہماری طرح بیٹھنا کھڑے ہونا وہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر اس کو کوئی کہہ رہے کہ وہ کہہ رہے کہ میں بیٹھا ہوں یا میں کھڑا ہوں تو اس کا کوئی اور مطلب ہوگا, کیونکہ یہ تو اعضاء ہیں جو کسی چیز پہ بیٹھے ہیں, بینڈ ہوتے ہیں, جوڑ جو ہے نا, یہ سارے کس کا خاصہ ہے کہ جسم جس کا جسم ہو وہ اس طرح بیٹھتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کا جسم, اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک ہیں, اس کے باوجود ہی اللہ تعالیٰ کے لیے اسی طرح ثابت کرنا یہ صرف لکیر کی فقیری ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ٹھیک نہیں ہے. جتنی شریعت نے عقل کے استعمال کی اجازت دی ہے, شریعت کے اندر وہ رہتے ہیں اس کو بھی استعمال کرنا. یا نقل کے ظاہر کو لیتا ہے حالانکہ وہ امر عقلی قواعد پر موقوف ہو, جیسے کہ مجسمہ یعنی وہ فرقہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے جسم کو ثابت کرتے ہیں, اس نے متشابہات کے ظاہری معنی کو لیا اور ظاہری معنی کے عقلاً ناممکن ہونے کو نظر انداز کر دیا کہ ایسا عقلاً ہو ہی نہیں سکتا, لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ جو لکھا ہے وہی مراد. یا بعض علوم الہیہ کے مطابق بات کو لیا ہو, حالانکہ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے جن دیگر علوم الہیہ اور علوم شریعہ کی ضرورت ہے ان سے وہ بے خبر ہیں. مثال کے طور پر منطق کی کوئی بات, کوئی دینی کوئی بات ہے, یعنی وہ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو منطق کے اصول معلوم ہونے چاہیے. علم منطق کے اصول معلوم ہوں گے تو آپ بات کو سمجھیں گے, نہیں تو نہیں سمجھیں گے. تو آپ نے ان کے اصولوں کو نظر انداز کسی نے کر دیا اور وہ جو ہے نا وہ ضروری ہے وہاں پہ, اور پھر وہ تفسیر کر رہا ہے, تو پھر یہ کیا ہے؟ تفسیر پھر رائے ہے, یعنی جو ضروری علم متعلقہ مقام پر جو علم ضروری ہے اس کو وہ اوائڈ کر رہا ہے, اس کو اس پہ عمل نہیں کر رہا, اس کو اس کے اندر امپلیمنٹ نہیں کر رہا. تو کیا مطلب ہے کہ وہ اپنی رائے سے تفسیر کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں منطق کو نہیں مانتا. منطق کے یہ اصول جو ہیں, اصول تو مسلمہ ہیں, عقلی اصول ہیں, وہی اصول ہیں, تو اس کو نہ ماننا تو زبردستی کی بات ہے. اچھا, تفسیر بھی رائے کی صورتیں ایک اور حضرت جو ہیں ابن نقیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تفسیر بھی رائے کی 5 صورتیں ہیں. پہلی صورت ہے کہ تفسیر کے لیے ضروری علوم کو حاصل کیے بغیر جو تفسیر کی جائے وہ کیا ہوتی ہے؟ تفسیر بھی رائے ہے. دوسری صورت وہ متشابہ کہ جس کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا, اس کی تفسیر کرنا. حالانکہ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر حضرات متشابہات کی تفسیر تو کرتے تھے, تو وہ کیا تفسیر بھی رائے تھی؟ وہ تفسیر بھی رائے نہیں تھی. بھی ابھی تو ہم نے کہا کہ اس کی تفسیر کرنا تفسیر بھی رائے ہے, تو وہ کیسے تفسیر بھی رائے نہیں تھی؟ اس لیے تفسیر بھی رائے نہیں تھی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یقینی کرنا کہ یہی مطلب ہے. وہ تو یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ ایک مطلب ہو سکتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو ہمارے صحابہ اور تابعین سے جو بات ثابت ہے نا, اگر کوئی اصول ایسا ہے جو ان کی بات سے ٹکرا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غلط ہے اصول ٹھیک ہے, نہ یہ مطلب ہے کہ اصول غلط ہے وہ ٹھیک ہے.
اصول بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کچھ باتیں جو ہے نا کوئی قیودات ہوتی ہیں بیچ میں. اب یہ بات اصول جس طرح لکھا ہے ایسے نہیں ہے بالکل، اس میں کوئی تھوڑی تفصیل ہے. تفصیل یہ ہے کہ اس کو یقینی بنا کے پیش کرنا کہ یہی تفسیر ہے، متشابہ یہی تفسیر ہے، تو یہ بات غلط ہے. تو لہذا اب یہ اصول بھی درست ہیں اور ان کی تفسیر کرنا بھی درست ہے. اس طرح کہ انہوں نے تفسیر کی تھی یقینی نہیں بتائی تھی، اور یہ اصول یہ کہہ رہا ہے کہ یقینی بتا کے تفسیر کرنا کیا ہے، غلط ہے. تو اس لیے کئی بھی ایسی بات سامنے آئے کہ جس میں لگے کہ یار بڑوں کی طرف ذہن میں بات ہے کہ انہوں نے یہ بات غلط کی ہے، تو فوراً ان کو غلط نہیں کہنا، پہلے یہ دیکھنے کے اصول کے مطابق ان کی بات غلط بنتی بھی ہے کہ نہیں بنتی، اور اگر بن گئی تو پھر چپ کر کے بھی نہیں بیٹھنا، اچھے طریقے سے، یعنی ایسے طریقے سے کہ ان کی بے ادبی بھی نہ ہو، اور اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی اس کی طرف کیا ہو جائے، توجہ دلا دی جائے. کہ حضرت میں نے تو یہ مسئلہ کتاب میں سے پڑھا تھا، وہ مجھے وہ سمجھ نہیں آئی بات، آپ نے یہ بات اس طرح بتائی تھی. تو کیا ہوگا کہ جب وہ واقعی اگر بڑے ہوں گے تو اگر ان کی غلطی ہوگی تو اس کو کیا کر لیں گے، سمجھ لیں گے کہ ہاں، یا آپ کو اگر غلط فہمی ہوئی ہے تو آپ کو سمجھا دیں گے. اب یہ ہوگا کہ سانپ بھی مر جائے گا، لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی، یعنی دونوں کام ہو جائیں گے، غلطی کی طرف توجہ بھی ہو جائے گی اور بزرگوں کی بے اکرامی بھی نہیں ہوگی، بے عزتی بھی نہیں ہوگی. اچھا، تیسری صورت وہ تفسیر جو کسی فاسد مذہب و فکر کو ثابت کرنے کے لیے ہو کہ اپنے فاسد مذہب اور فکر کو اصل بنا لیا جائے اور تفسیر کو تابع کیا جائے. یعنی جو بات اپنے ذہن میں بیٹھی ہے نا، ہر بات کو اسی کی طرف موڑنا، ہر بات سے وہی چیز ثابت کرنا. اور پانچویں صورت ہوائے نفس کے ساتھ تفسیر کرنا، کہ دلی خواہشات کے مطابق تفسیر کرنا. مثال کے طور پر کوئی بیوقوف اٹھ کے کہے کہ لا تقربوا الصلاۃ کا ذکر ہے قرآن پاک میں، اللہ کی بندش انہیں یہ کہا، مثال کے طور پر کہتے ہیں جوئے کے بارے میں ہے کہ اسم کبیر و منافع الناس، اس میں گناہ ہے لیکن لوگوں کا نفع بھی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ چلو نفع تو ہے نا جوئے میں اور شراب میں، اس کا مطلب ہے کہ کوئی تھوڑی بہت گنجائش ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اور اس مما اکبر میں نفعیما، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا ہے، تو اس کے مطابق اس کی تفسیر کی جائے گی. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ منافع ہیں تو ہم یہ سمجھیں گے کہ چلو کچھ نہ کچھ گنجائش ہے. وہ تو منافع اس لحاظ سے، واقعاتی لحاظ سے، شرعی لحاظ سے کوئی نفع نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے. جہاں پہ اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہو وہاں پہ ظاہری نفع کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن وہ تو اس لیے کہہ دیا کہ لوگوں کو اس میں کچھ نہ کچھ نفع نظر آتا ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، کچھ نہ کچھ نفع بھی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری کیا ہو گئے، تفسیر کی جو قسمیں ہیں، تفسیر کا مطلب، اس کا ترجمہ، اور تفسیر کے سورسز، کتاب تفسیر ہمیں کہاں کہاں سے معلوم ہوگی، اور پھر تفسیر کی جو مضمون قسم ہے، جو بری قسم ہے، جس کے پہ مذمت رہی ہے، وہ تفسیر بھی رائے ہے، اس کا مطلب بھی بتا دیا، اس کی صورتیں بھی بتا دی، اور اس کا حکم بھی بتا دیا کہ جو تفسیر بھی رائے کرے گا تو اس کا ٹھکانہ کہاں پہ ہے، جہنم میں ہے. جو اپنی تفسیر کے مطابق جو ہے نا، اپنے ذہن کے مطابق تفسیر کرے گا. یہ پہلا. دوسرا باب کیا تھا، دوسرا باب تھا اصول تفسیر کے متعلق. ٹھیک ہے، پہلا باب وحی کے متعلق تھا، دوسرا باب اصول تفسیر کے متعلق، اور تیسرا باب کیا ہے، اصول حدیث کے متعلق. اچھا، بسم اللہ. سنت اور حدیث، یعنی عام طور پر سنت سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، ایک دوسرے پہ الفاظ بول دیے جاتے ہیں، سنت بول کے حدیث مراد لی جاتی ہے، حدیث بول کر سنت مراد لی جاتی ہے. یہاں پہ اس کا لغوی مطلب، یعنی لغت عرب میں لفظ سنت کا کیا مطلب ہے، اور اصطلاح میں کیا مطلب ہے حدیث کا، پھر اس کے آگے کیا کیا احکام ہیں، تو وہ پھر سارے آج اس میں کیا ہوں گے، بیان کیے جائیں گے. عربی لغت میں سنت کا معنی، ایک عالم ہے ابن دریر، یہ اپنے کتاب الجمہرہ میں لفظ سنت کی تعریف میں لکھتے ہیں کہ السنت معروفۃ وسن فلان سنۃ حسنہ او قبیحہ یسنھا سنا. سنت کا معنی معروف ہے. سنت کا معنی کیا ہے، معروف ہے. کیا مطلب ہے کہ کہا جاتا ہے فلاں شخص نے اچھی یا بری سنت جاری کی، یعنی اچھا یا برا طریقہ اور راستہ جاری کیا، تو اس کے کیا مطلب ہو گیا، سنت ہو گیا. یعنی کسی نے ایک طریقہ اختیار کیا تو لغت میں کہتے ہیں کہ اس نے ایک نئی سنت بنا دی ہے. ایک آدمی مثال کے طور پر خاص طریقہ اختیار کرتا ہے اپنے کپڑوں میں یا اپنے بالوں میں یا اپنے رہن سہن میں، ہم اس کو لغت کے لحاظ سے کہہ سکتے ہیں تم نے اپنی سنت بنا لی ہے. شریعت میں جو سنت ہے وہ تو الگ تعریف ہے اس کی، لیکن لغت میں سنت کہہ سکتے ہیں اس کو.
یعنی ہمارے یہاں بھی اس طرح استعمال ہوتی ہیں باتیں. مثال کے طور پر لغوی معنی اور اصطلاحی معنی. ہم مثال کے طور پر اس کتاب کو اصول دین کی کتاب کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر لغوی معنی کے لحاظ سے اصول دین تو کوئی بھی ہو سکتا ہے نا, جو بھی بیان کرے, لیکن اگر ہم اپنے اصطلاح میں اس کو کیا کہیں گے, اصول دین اگر بولیں گے تو کیا مراد ہوگا, یہ کتاب مراد ہوگی نا جو ہم پڑھ رہے ہیں. اگر لیکن لغوی معنی کے لحاظ سے دیکھا جائے اصول دین جو ایسے صفحے پہ الگ سے لکھا ہو کچھ, اس کو بھی اصول دین کہہ سکتے ہیں. لغوی معنی کے لحاظ سے تو کہہ سکتے ہیں, لیکن ہماری اصطلاح ہم نے یہ طے کیا ہے کہ آپس میں جب ہم کہیں گے نا اصول دین, تو اس سے مراد کیا ہوگی, یہ کتاب مراد ہوگی. تو یہی مراد ہے کہ لغت میں ایک چیز کا معنی الگ ہوتا ہے, اور اصطلاح میں یعنی آپس میں کسی گروہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک مطلب ایک لفظ کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا وہی مطلب ہوگا. تو یہی فرق ہے لغوی معنی میں اور اصطلاحی معنی میں. علامہ زمخشری رحمہ اللہ اپنی کتاب اساس میں لفظ سنت کے تحت لکھتے ہیں کہ فلاں شخص نے سنت حسنہ جاری کی یعنی اچھا طریقہ تجویز کیا, اور فلاں شخص کی سنت کی پیروی کی یعنی اس کے طریقے پہ عمل کیا. یعنی جو جس کا طریقہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں, اس کی سنت ہے لغت کے لحاظ سے. علامہ ابن منظور افریقی لسان العرب میں لکھتے ہیں کہ سنت کا معنی سیرت بھی ہے, خواہ وہ اچھی ہو یا بری. یعنی لغت میں سنت طریقہ زندگی کو بھی کہتے ہیں. یہاں سے ایک مشہور شریف کا ترجمہ ہے, کہتے ہیں کہ جو سیرت تم نے اختیار کی اس سے ہرگز مت گھبراؤ, اس لیے کہ جو شخص کوئی سیرت اختیار کرتا ہے وہی اس کو سب سے پہلا پسند کرنے والا ہوتا ہے. یعنی تم نے اگر ایک چیز کو اچھا سمجھ کے شروع کر دیا نا, تو اس چیز سے نہ گھبراؤ کہ کوئی اور اس کام کو نہیں کر رہا. سب سے پہلے تم اس پہ راضی ہوگے, تم اس کو پسند کرو گے, اس کے بعد ہی کوئی اس کو پھر دوسرے. لیکن یہاں پہ ہمارا مطلب کیسے ثابت ہو رہا ہے, عربی میں جو شعر ہے نا اس میں لفظ فاول راج سنت, یہاں پہ سنت کا لفظ ذکر کیا گیا ہے, لیکن ترجمہ کیا کیا گیا ہے, سیرت. سنت کے لفظ کا ترجمہ کیا ہوا ہے, سیرت. لہذا سنت کا لفظ لغوی معنی کے لحاظ سے سیرت کے اوپر بھی کیا ہوتا ہے, بولا جاتا ہے. سنت لفظ بول کر سیرت بھی مراد لی جاتی ہے. وہ اس شعر سے یہی مراد, یہی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ لفظ عربی کا سنت ہے اور ترجمے میں کیا استعمال کیا گیا, اس کو سیرت. لسان العرب یہ عرب کی لغت کی مشہور کتاب ہے, اس میں لکھا ہے کہ جو شخص کسی بھی کام کو کرتا ہے اور لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اس کے بعد, تو کہا جاتا ہے فلاں شخص نے یہ سنت جاری کی. لغت کے لحاظ سے اس کو یہ یعنی ایک آدمی نیا کام شروع کرتا ہے اور بعد والے لوگ بھی اس پہ عمل کرنے لگ جائیں تو یہ کہتے ہیں کہ اس کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں. لغوی لحاظ سے یہ بات بار بار ذہن میں رہنی چاہیے کہ سنت کے اصطلاحی معنی نہیں ہے, سنت کے اصطلاحی معنی یہ نہیں ہے, یہ لغوی معنی ہے. شریعت میں سنت کا کیا مطلب ہے وہ آگے آئے گا. سب سے پہلے لغت میں سنت کا لفظ کس کس چیز پر بولا جاتا ہے وہ بیان. اس سے مقصد یہ ہے کہ کل کو اگر کوئی لفظ استعمال کرے سنت کا تو آپ کے ذہن میں ہو, آپ نے کوئی دین کی کتابیں پڑھی ہیں, آپ کو پتہ ہو کہ سنت اصطلاحی معنی مراد نہیں, یہاں پہ لغوی معنی مراد ہے. کسی عالم کا بیان ہو, وہ بیان کرے کہ یہ میری سنت ہے, تو آپ کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ کیا نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سنت تو نبوت نبیوں کی ہوتی ہے. لغوی معنی میں سنت دوسرے الفاظ کو بھی کہا جا سکتا ہے. اور عرب کی مثال سے, عرب کی جو ہے زبان سے ہم نے کتنی آپ کے سامنے مثالیں بھی پیش کر دی. ایک اور شاعر ہے, وہ نصیب اس کا نام ہے, وہ کہتا ہے گویا کانی سنلت الحب اول عاشق من الناس اذا احببت من بینہم وحدی. گویا میں ہی دنیا میں پہلا عاشق ہوں جس نے محبت کی سنت جاری کی. سننت الحب, سنت جاری کی, نیا طریقہ جاری کیا, اس لیے کہ میں ہی ان میں اکیلا محبت کرنے والا ہوں. شمر بن حمدوہ کا قول لسان العرب میں ہے, وہ کہتے ہیں کہ سنت وہ راستہ ہوتا ہے جس پر پہلے لوگ چلتے آئے حتیٰ کہ وہ بعد میں آنے والوں کے لیے مسلک بن جاتا ہے, رستہ بن جاتا ہے. اب ہمارے یہاں تو چلو کہ سڑکیں بنی ہوتی پہلے سے, دیہاتوں میں کھیتوں کے دوران جو لوگ ایک رستے پہ چلتے رہتے ہیں نا, تو وہ جس پہ چلتے ہیں تو اس کا الگ وہ جو ہے نا اس کی جو مٹی ہوتی ہے نا وہ بیٹھ چکی ہوتی ہے, وہ دور سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ رستہ ہے. پہاڑوں پہ بھی یا کھیتوں میں بھی دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے, رستہ ہے. یہ لوگ چلتے آئے حتیٰ کہ وہ بعد میں آنے والوں کے لیے کیا بن جاتا ہے, مسلک. مسلک کا لغوی ترجمہ کیا ہے, یعنی چلنے کی جگہ. یعنی بعد میں کوئی نیا آدمی آئے گا نا, وہ دیکھے گا کہاں سے جاؤں, تو جہاں سے رستہ بنا ہوگا وہیں سے ہو جائے گا.
محاورہ ہے یعنی زبان یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ فلاں شخص نے خیر کا رستہ جاری کیا، یہ اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جس نے کسی ایسے نیک کام کی ابتدا کی ہو جس سے لوگ ناواقف ہوں اور اس کو دیکھ کر سب نے وہ کار خیر اختیار کیا ہو اور اس کی پیروی کی ہو۔ مثال کے طور پر کسی نے لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے دین سکھانے کا ایک حلقہ بنا لیا، وہاں پہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، باہر کے ملک میں گیا، وہاں پہ دیکھا کہ لوگ دین سے بے واقف ہیں، ناواقف ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، تو اس نے لوگوں کو دین پڑھانا شروع کر دیا۔ دیکھتے دیکھتے اور لوگوں کو بھی خیال آیا کہ ہاں یار یہ تو مسلمانوں کا کام بڑا اچھا کام ہے، کرنا چاہیے، تو اس علاقے میں تو اس نے سنت جاری کی، تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ اس کی سنت ہے۔ ان اقتباسات یعنی جتنے بھی ہم نے عرب سے آپ کو دلائل پیش کیے ہیں کہ لفظ سنت کو کن کن معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ لغت میں سنت اس عمل اور طریقے کو کہتے ہیں جس کو بعد میں لوگوں نے اختیار کر لیا ہو یا لوگوں نے جس کو اختیار کرنا ہو۔ دوسرے لفظوں میں سنت وہ رستہ ہے جس کی پیروی کی جائے اور جس کی اتباع کی جائے، اسی بنا پر یعنی اسی بنیاد پر لغت کے اعتبار سے سنت عام پامال رستہ کو کہتے ہیں۔ جیسے میں نے بھی بتایا کہ وہ رستہ جو پامال ہو، اس پہ لوگ بار بار چلے ہو نا، خلاصہ ہے کہ جو رستہ جس پہ لوگ بار بار چلتے ہوں اور وہ پامال ہو چکا ہو، صحیح طرح اس کو گھسایا ہو، اس کی مٹی بیٹھ چکی ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو سنت کہتے ہیں۔ وہ رستہ جس پر لوگ چلتے ہوں اس کو سنت کہتے ہیں لغوی لحاظ سے۔ پھر وہ رستہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی، ٹھیک ہے۔ جن اہل لغت نے اس کے ساتھ حسنہ یعنی اچھے کا ذکر کیا ہے تو انہوں نے بطور مثال ذکر کیا ہے، حسنہ کے ساتھ مخصوص نہیں کیا، یعنی سنت بری بھی ہو سکتی ہے، اچھی بھی ہو سکتی ہے۔ بعض لوگوں نے سنت حسنہ کا ذکر کیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ سنت حسنہ ہی ہو سکتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ایک مثال بیان کی ہے کہ سنت حسنہ ہے، سنت سیئہ بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن پاک میں اس کے دونوں طریقے استعمال ہوئے ہیں، اچھے طریقے میں استعمال ہوا ہے اس کے لیے یہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، تم سے پہلے جو رسول ہم نے بھیجے ان کی سنت یعنی ان کا قابل پیروی طریقہ رائے حق پر ثابت قدمی ہے، یعنی پہلے جو نبی آئے تھے وہ ان کی سنت ہے۔ کیا سنت ہے کہ حق کے راستے پر جم جانا، تو یہ اچھے معنی میں استعمال ہوا ہے نا، برے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين، ہم اسی طرح اس کفر اور استہزاء کہتے ہیں مذاق اڑانا، یعنی کفر کرنے والے اور استہزاء یعنی مذاق اڑانے والے جو مجرم ہیں ان کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں، وہ اس نبی پر ایمان نہیں لاتے، پہلی قوموں کی راہ پڑ چکی ہے۔ پہلی قوموں کی راہ پڑ چکی ہے، راہ پڑنے کا کیا مطلب ہے، سنت ہے پہلی قوموں کی۔ ہم نے بتایا نا کہ جس راستے پہ لوگ چلے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں، سنت کہتے ہیں۔ اس کے لیے عربی میں اوپر کون سا لفظ استعمال ہوا ہے، وقد خلت سنت الاولین، اور پڑ چکی ہے راہ پہلی لوگوں کی، پہلی قوموں کی۔ اب یہ غلط معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی غلط معنی میں استعمال ہوتے مراد ہے کہ یہاں پہ سنت کا مطلب کیا ہے، برا رستہ۔ ظاہر ہے کہ جو پہلے استہزاء کرنے والے ہیں اور مذاق اڑانے والے ہیں وہ جن لوگوں کے رستے پہ چل رہے ہیں وہ اچھا رستہ تو نہیں ہو سکتا نا، وہ برا رستہ ہی ہوگا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ لغوی لحاظ سے سنت اچھے رستے کو بھی کہتے ہیں اور برے رستے کو بھی کہتے ہیں، اور قرآن پاک میں دونوں ہی رستوں کے لیے کیا ہوا ہے، استعمال بھی ہوا ہے۔ اسی طرح ایک ہی حدیث میں سنت کے لفظ کا دونوں طریقوں میں، سنت کے لفظ کو دونوں طریقوں میں کیا کیا گیا ہے، استعمال کیا گیا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا، اور آگے کیا ہے، ومن سن سنتا سیئتا، جس نے کوئی اچھی سنت جاری کی اس کو اس پر عمل کا اجر بھی ملے گا اور دوسرے عمل کرنے والوں کا اجر بھی اس کے ملے گا، اس کے بغیر کہ ان کے اجر میں کوئی کمی آئے۔ یعنی جو عمل کرنے والے ہیں ان کے عمل میں، ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن جاری کرنے والوں کو پورا پورا ثواب ملے گا۔ اور آگے کیا فرمایا، اور جس شخص نے کوئی بری سنت جاری کی اس پر اپنا گناہ بھی ہوگا اور اس پر عمل کرنے والوں کا گناہ بھی، اس کے بغیر کہ ان کے گناہ میں کوئی کمی ہے، دونوں کو پورا پورا گناہ ملے گا۔ تو ایک ہی حدیث میں ایک دفعہ سنت کا مطلب کیا ہے، اچھا رستہ، اور دوسرے جملے میں سنت کا مطلب کیا نکلا، برا رستہ۔ تو یہ تھی باہر اس بات پر کہ لفظ سنت عرب لوگ کس معنی میں استعمال کرتے تھے، لغت میں اس کے کیا کیا مطلب تھے، اب شریعت میں اس کا کیا مطلب ہے، انشاءاللہ یہ اگلے سبق میں اس کا مذاکرہ کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں، پھر سوال آپ کا ہے کوئی سوال؟